اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں ہیں کہ صحیح بخاری 3668 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو نبوت کی تو ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 کر دیا، یہاں تک کہ ان کافروں نے ہرا پہاڑ کو چاند کے درمیان میں، یعنی کہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں دیکھا، ہرا پہاڑ درمیان میں تھا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ 1856 مسلم کی یہ حدیث ہے اور بخاری میں یہ 4151 میں ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو سخت پیاس لگی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے لیے نہ پینے کے لیے اور نہ ہی وضو کرنے کے لیے پانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے سے پیالے میں سے وضو کر رہے تھے، تو آپ نے اپنی انگلیوں کے پوروں کو اس پیالے میں ڈالا تو اس میں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ پانی اس قدر تھا کہ اگر 1,00,000 ہم سب نے مل کر پانی پیا، سیر ہو کر اور وضو بھی کیا، وہ پانی اس قدر زیادہ تھا کہ اس دن تو ہم 1500 تھے لوگ، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کافی ہوتا۔ بخاری کی تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ بخاری کی حدیث 20 اور 95 اور مشکوٰۃ المصابیح میں 5903 میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تنے کا کھجور کا جو تنا تھا نا، آپ اس کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، یہ مسجد نبوی کے ستون تھا۔ جب ممبر بنا تو آپ تشریف لے کے گئے تو صحابہ کرام نے سنا کہ کھجور کا تنا رونے لگا ہے، اور وہ اس طرح ہچکیاں لے کر رونے لگا جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہچکیاں لے کے روتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اترے اور اس تنے کو سینے کے ساتھ لگایا، اور آہستہ آہستہ وہ اس کے رونے کی آواز بند ہوئی، کیونکہ یہ اس لیے رو رہا تھا کہ ذکر الہی سننے سے اب محروم ہو گیا تھا، اور یہ ذکر الہی اسی وقت یہ سن سکتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ٹیک لگاتے تھے۔ اور جب وہ حدیث میں تھا کہ وہ اب جب ایک قبرستان میں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کن کی قبریں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ مشرکین مکہ کے دور کی ہیں۔ تو اس وقت بھی آپ کی سواری بدکی تھی، وہ سواری اس لیے بدکی تھی کیونکہ آپ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے کہ یہ سب آپ کے معجزات میں تھا۔ بخاری کی 3617 میں ہے، ان لوگوں کے لیے بددعا کی تھی آپ نے۔ یہ روایت میں ہے کہ ایک عیسائی پڑھا لکھا ہوا تھا، وہ مسلمان ہو گیا اور کاتب وحی بن گیا، وہ لکھتا تھا، لیکن بعد میں جب وہ مرتد ہو گیا تو وہ آپ کے بارے میں غلط باتیں کرنے لگا۔ جب اس کا موت کا وقت آیا تو آپ اس کو کیا ہوا کہ اب وہ عیسائی اس کو دفناتے تھے اور مٹی اس کو باہر پھینک دیتی تھی، اور وہ لوگ عیسائی کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ اگلے دن پھر ایسے ہی ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ تیسرے دن انہوں نے قبر کو بہت اچھی طرح، یعنی کہ ڈیپ قبر کھودی اور اس میں پھر اس کو باہر پھینکا، دفنایا، تو پھر تیسرے دن صبح کو اس کی جو میت، وہ جسم، وہ دفن جو کیا تھا انہوں نے، وہ باہر تھا۔ تو اب انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی تھی۔ اور اس کے بعد جنگ بدر میں کنکریاں جب مشرکین مکہ کی طرف پھینکی تو سب لوگوں کی آنکھوں میں چبھن سی ہو گئی تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، اور قرآن سب سے بڑا آپ کا معجزہ ہے۔ لعاب دہن آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت علی کی آنکھ میں جب چبھن تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
معجزات ہمیں آنے چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے معجزات کیا تھے، لیکن سب سے بڑا تو معجزہ قرآن مجید ہے۔ اس میں سے ہم ان کا چلتا پھرتا قرآن تھے، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم پڑھ کے ان پہ عمل کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی ویسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق دے تاکہ ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل سکیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں، اور ہمیں اللہ پاک ہمارے درجے بلند کرے اور جنت میں جگہ دے۔ آمین یا الہی آمین۔